مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ حامدو و مسلین اما بعد، معزز سامعین کرام، حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً مکمل واقعہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس میں کچھ الگ الگ اور کچھ واقعات تھے، ان میں سے کچھ بیان کیے گئے۔ آج بھی انہی میں سے ایک واقعہ ہے، وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہلکی سی غلطی کر دی تھی، غلط جواب دے دیا تھا، اس میں بظاہر تکبر جھلک رہا تھا۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ یہ مکمل واقعہ آج ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، قوم کو خطاب کر رہے تھے۔ اس وقت کسی نے معلوم کر لیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے زیادہ علم رکھنے والا، آپ سے زیادہ جانکاری نالج رکھنے والا بھی دنیا کے اندر فی الحال کوئی شخص موجود ہے؟ اس وقت میں سب سے زیادہ علم تعلیم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ جواب دے دیا تھا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہی ہوں۔ بظاہر تو یہی بات ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اسے سب سے زیادہ علم اور معلومات ہوتی ہے۔ جواب تو بظاہر صحیح تھا، لیکن اس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ تکبر جھلک رہا ہو۔ شاید وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ خیر، یہ بات فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر تنبیہ ہوئی کہ یہ آپ نے صحیح نہیں فرمایا۔ اصل میں تعلیم بہت بڑی چیز ہے۔ علم اور علماء، ان کی قدردانی ایک بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر تعلیم گاہیں یعنی مدارس اسلامیہ قوم و ملت کے لیے آبیاری کا کام کرتے ہیں۔ تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو حاصل کرنا، اس کے حاصل کرنے والے ذرائع، ان تمام کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ علماء ربانیین ان کے لیے احادیث کے لیے بڑے بڑے طویل سفر کیے ہیں۔ ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر میل چل کر علماء گئے ہیں۔ اسی لیے یہ علم صحیح معنوں میں قرآن کریم، علم حدیث آج ہم تک پہنچا ہے۔ ہندوستان کے اندر عرب یہاں سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور، اور یہاں ماشاءاللہ پہنچا ہے تو یہ انہی علماء کرام کی دین ہے، صحابہ کرام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو شریعت کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر، دنیا کے اندر علم، تعلیم، ایجوکیشن، شکشا کا بہت بڑا قوموں کی ترقی کے اندر یوگدان ہے، ان کا حصہ ہے۔ اسی لیے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور تعلیم کے لیے سفر کرنا کتنا اہم حصہ دین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ہمارا بندہ اس دنیا کے اندر فی الحال موجود ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، تو ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، اور جو علوم ان کے پاس ہیں ان کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے بھی اس عالم سے ملوا دیں، آپ ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک مچھلی لیں، اسے بھون لیں، اس پر نمک ڈال لیں، اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلیں، تو آپ کو جہاں بھی یہ مچھلی گم ہو جائے وہی اس شخص سے ملنے کا راستہ ہے، وہی اس شخص سے ملنے کی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر چل پڑے،
بہت لمبا سفر کیا، ایک جگہ آرام کیا، آرام کرنے کے بعد وہاں سے پھر چل پڑے، اور چلنے کے بعد آپ راستہ بھٹک گئے، پھر کہنے لگے اپنے ساتھی سے کہ بھائی ہم ذرا تھک گئے ہیں، لاؤ ہمارا وہ توشہ، وہ ہمارا ناشتہ واشتہ تو لاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ تھیلا تو موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں پر ہم نے پہلے کچھ آرام کیا تھا وہاں سے میں دراصل وہ بھول گیا تھا۔ تو کہنے لگے بھائی چلو اسے واپس چل کر تلاش کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ وہیں پر گم ہوا ہے تو وہی ہماری منزل مقصود ہے، وہیں ہمیں وہ شخص ملنے والے ہیں جن سے ہم ملاقات کے لیے طویل سفر کر رہے ہیں۔ واپس آئے انہیں قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے، تو وہ دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص موجود ہے، اور اس مچھلی نے سمندر کے اندر زندہ ہو کر وہ چلی گئی اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا۔ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تکوینی تھا، جو یہ کسی کو نہیں دیا جاتا ہے کہ کسے کتنا رزق ملے گا، کب آسمان سے آفت مصیبت آئے گی، کس کا کاروبار بڑھے گا، کس کی موت کس طریقے پر کہاں واقع ہوگی، ان چیزوں کا علم آپ کے پاس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طالب علمانہ درخواست کی کہ حضرت میں بھی آپ سے علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے کچھ تعلیم، کچھ ایجوکیشن میں بھی اپنے اندر انڈیل لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھئی آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں۔ کہا نہیں حضور میں آپ کے ساتھ رہ لوں گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا نہیں میں کوئی کام کروں گا، آپ اس پہ سوالیہ نشان اٹھائیں گے تو وہ پھر آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کروں گا، بس دیکھتا رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھئی چلو چلتے ہیں۔ ایک دریا کے کنارے کنارے آپ چلتے رہے، ایک جگہ ایسی آئی جہاں سے کشتی پر سوار ہو کر دریا کو عبور کرنا تھا، دریا پار کرنی تھی۔ تو دونوں حضرات ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسے توڑ رہے ہیں، اس کی لکڑی کو پھاڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ حضرت ایک تو یہ آپ کو مفت میں لے کر جا رہا ہے، اور دوسرے آپ اس میں کشتی کو اس کی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ اس کو دعائیں دیتے یا آپ اسے پیسے دیتے، یہ تو دور کی بات، آپ الٹا اس سواری کو، اس کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، آپ سفر نہیں کر پائیں گے، آپ سوال کرنے لگیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے یہ بھول سے سوال ہو گیا، بھول ہو گئی مجھ سے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ آئندہ دھیان رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر کشتی سے اتر گئے، چلے جا رہے تھے تو دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو ان میں سے پکڑا جو بہت خوبصورت بچہ تھا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، قتل کے سامنے وہ کشتی کو توڑ پھوڑ دینا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کشتی تو دوسری بن جائے گی، لیکن جس کی موت ہو گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اب آپ نبی ہیں، ظلم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فوراً کہا کہ حضرت آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، آپ اس طرح کے سوال کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ سوال کر دیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے جواب میں پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ آپ نہیں رہ سکتے میرے ساتھ۔ اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ بھول ہو گئی، لیکن یہ کہا کہ چلیے اس بار اور مجھے ایک مہلت دے دیجئے، میں آئندہ خیال رکھتا ہوں۔ اس کے بعد چلتے رہے تو راستے میں ایک بستی آئی، وہاں آپ کافی تھکے ہوئے تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ بستی کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسافر ہیں،
لیکن کوئی پانی کو کھانے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی نے ایک بار بھی کھانے پانی کے لیے نہیں پوچھا. اب آپ تھوڑا سا آگے چلے تو دیکھا کہ ایک دیوار جھکی ہوئی ہے, گرنے والی ہے. لوگ اس سے بچ بچ کر نکل رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کے قریب گئے اور اس کو صحیح کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا کہ حضرت ایک تو یہ لوگ بڑے کنجوس ہیں, کبھی ہم آئے ہیں تو انہوں نے ذرا سی بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے, کھانے پینے کو پانی کو تک کو نہیں پوچھا ہے, اور آپ نے ان کی مدد کر دی. چلو مدد کر دی تھی تو ان سے کچھ نہ کچھ اس کا عوض, اس کی مزدوری وصول کرنی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھئی اب آخر ہوا, اب آپ میرے ساتھ آگے سفر جاری نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ نے پھر سوال کر لیا ہے. میں آپ کو ان تینوں چیزوں کا جواب دے دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں کیا کام میں نے کیوں کیا, اور پھر اس کے بعد آپ اور میں جدا ہو جائیں گے, آپ اور میں ساتھ نہیں رہ پائیں گے. کہ وہ جو کشتی کے اندر ہم بیٹھے تھے, مجھے اس کا علم تھا کہ دریا کے اس پار جو بادشاہ ہے وہ اچھی خوبصورت اور پیاری کشتی کو جبرن چھین لیتا ہے. یہ غریب آدمی ہے, اس کا کاروبار اس کا گزر بسر ہی اس کشتی سے چلتا ہے. تو میں نے اسے تھوڑا سا نقص والی کر دیا تاکہ بادشاہ دیکھے کہ یہ تو ٹوٹی پھوٹی ہے اور چھوڑ دے. وہ تو میں نے اس لیے کیا تھا. رہی بات بچے کے قتل کی, تو وہ اس کے والدین بہت نیک ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں, اور یہ بچہ بڑے ہو کر شریر بنتا جو اپنے والدین کی ناکامی, اپنے والدین کے برے نام کا سبب بنتا. اس لیے اسے میں نے ان کے والدین کے لیے اور اچھا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کے عوض میں انہیں ایک بیٹی عطا فرمائیں گے, اور وہ بیٹی ایک نبی کی بیوی بنے گی اور ایک نبی کی ماں بنے گی. لہٰذا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری کوئی محبوب چیز لے لیں تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جلد ہی اس سے کوئی زیادہ بہتر فیصلہ, اس سے کئی زیادہ عمدہ چیز ہمیں دینے کا ارادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. رہی ہے تیسری بات دیوار والی, تو بتایا کہ یہ یہاں کے بچوں کی ہے اور وہ بہت اچھے بچے ہیں, نیک ہیں. اگر یہ دیوار گر جاتی, اس دیوار کے نیچے جو ان کا خزانہ دبا ہوا ہے اس سے ظالم لوگ خزانے کو نکال لیتے. تو میں نے دیوار کو سیدھا کر لیا. یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں گے اور استعمال کریں گے, موج سے رہیں گے. یہ ان تینوں اعمال کی کرنے کی وجوہات تھی. اب یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب میرا اور آپ کا سفر جاری نہیں رہ سکتا. ناظرین کرام, ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ بہتر دینے پر قادر ہیں.